مجبوریوں سے بھری ہے ساتھ میری، بھولوں سے نازک میرا دل۔ کسی نے سمجھا درد کے قابل، کسی کے لیے ہوں رونق محفل، کسی کے لیے راحت روح، کسی نے دی آگ جلانے کے لیے۔ حوا کی بیٹی بنی میں آدم کو وجود میں لانے کے لیے۔ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ زندہ درگور کر دی جاتی تھی، یہ غیرت کے نام پر قتل کر دی جاتی تھی، یہ معاشرے پر بوجھ سمجھی جاتی تھی، یہ مردہ شوہر کے ساتھ جلا دی جاتی تھی۔ عورت کا ریاست میں کوئی حصہ نہیں تھا، انتہائی بے رخی اور بے بسی کا عالم تھا۔ جب مذہب اسلام آیا اور قرآن مجید نازل ہوا تو اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ تیری ماں ہے، اسے اف تک نہ کہنا، اس کی خدمت کر اور جنت مل جائے گی۔ یہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، عمر بڑھ جائے گی۔ یہ تیری بیوی ہے، اس کے ساتھ خوش رہ، زندگی سنور جائے گی۔ یہ تیری بیٹی ہے، اس کی اچھی پرورش کر، حضور کی محفل مل جائے گی۔ اسلام نے عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں، یہ تو صرف عورت مارچ والوں کی سوچ ہے۔ اسلام کا نظریہ کچھ اور ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ تیری ماں ہے، باپ سے زیادہ خیال کر، یہ تیری بہن ہے، بیٹے سے زیادہ احترام کر، یہ تیری بیٹی ہے، بیٹے سے زیادہ شفقت کر، یہ تیری بیوی ہے، اس کی سب سے زیادہ پرواہ کر۔ اسلام کہتا ہے زیادہ اور یہ کہتی ہیں برابر۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ جسم تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ اب عورت کے پردے کے حوالے سے سوال اٹھتا ہے، یہ عورت کو زمانہ جاہلیت میں دھکیلنا چاہتے ہیں، مگر ہم اسلام کے پیروکار افراد، عزت دار گھرانے کی عورتیں اس ٹافی کے ریپر میں لپٹی ہوئی چرس کو بکنے نہیں دیں گے۔ ہم خوشنما ناروں کی چھاؤں میں عورت کی معصومیت سے کھیلنے نہیں دیں گے۔ ہم ان کی بدگماں حقیقت اور اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے رہیں گے۔ اریبہ سلطان، DNN نیوز، کراچی۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔